كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم دارين آمين إلى أن قال: وقوله تبارك وتعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعفه لمن يشاء. الآية وسيأتي الكلام عليها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارک پر بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی کو قرض دیتا ہے یا صدقہ کرتا ہے یا خیرات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بڑھا دیتے ہیں کئی گنا. ایک تو صدقہ ہے اور ایک ہے کسی مسلمان ضرورت مند کو وقت کے مطابق قرض دینا. تو یہ قرض دینا جو ہے اس کا بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو انسان کسی مسلمان بھائی کو قرض دیتا ہے، جتنی رقم قرض دے رہا ہے اس سے گویا دوگنی رقم کے صدقے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی ایک ہے صدقہ خیرات، تو سوال کرنے والا جو ہے وہ تو کسی نہ کسی حالت میں اپنا وقت گزار ہی لیتا ہے نا. جو آدمی سوال کرتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، لہذا اس کا تو زیادہ سے زیادہ ضروریات جو ہیں وہ کھانے پینے تک، کپڑے پہننے تک محدود ہیں اور اتنا اس کو مل جاتا ہے. ایک نے ٹھکرا دیا تو کسی دوسرے نے دے دیا. لیکن قرض آدمی اس وقت مانگتا ہے جب ہر طرف سے بالکل مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی حل نہیں ہوتا، اور وہ شریف آدمی ہے، سوال بھی نہیں کر سکتا، کسی سے مانگ بھی نہیں سکتا. اور قرضے کے لیے جب آدمی اپنے آپ کو سائل بنا کے کسی کے سامنے لے آتا ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کل بعض لوگوں نے اس کو بھی ایک ذریعہ معاش بنا لیا ہے کہ مسلمانوں سے قرض لے لیا اور کھا گئے، پھر کسی اور سے لے لیا کھا گئے، کبھی کچھ دے دیا کبھی نہ دیا کبھی. یہ تو خیر استثنائیات ہیں، یعنی چند لوگ ہوتے ہیں ایسے گھٹیا قسم کے جن کو نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ بندوں کے حقوق کا کوئی خوف ہے. ورنہ کوئی شریف آدمی قرض مانگنا جو ہے، قرض جو ہے گویا ایک ایسی بیماری اور ایسی موت ہے کہ جس کا حل کوئی. تو اب جب آدمی دروازے پہ آ گیا قرض مانگنے کے لیے تو مانا یہ ہے کہ وہ انتہائی محتاجی کی حالت میں. تو جب بندہ ایسے محتاج کی مدد کرتا ہے اور قرض بھی قرض حسنہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ربا کے، بغیر کسی سود کے، اور وہ قرض دے رہا ہے 6 مہینے، سال، 2 سال کے بعد بھی اس نے اپنے اصل پیسے واپس لینے، اس سے کوئی اس سے نفع مقصود نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دوگنا صدقے کا ثواب عطا فرماتا. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی کسی کو خیرات دیتا ہے اس کو تو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو قرض دیتا ہے اس کو 18 گنا اجر ملے گا. تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یعنی اس کو صدقے سے بھی زیادہ ثواب ملے گا. اور اسی طرح یہ قاعدہ جو ہے یہ تو ایک اصولی قاعدہ ہے کہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کوئی نیک کام کریں اللہ اس کا 10 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. 5 نمازیں پڑھی 50 لکھی گئی. آپ نے 1 ریال خیرات کیا تو اللہ آپ کو 10 گنا ثواب عطا فرمائیں گے.
لیکن بعض حالات میں اس کو اللہ 700 گنا 700 ضعف بھی بڑھا دیتے ہیں، اور بعض حالات میں 1 کا 1 لاکھ بھی ملتا ہے، جیسے کہ مسجد الحرام ہے، مسجد الحرام کے اندر جو حسنہ ہے 100,000 حسنہ۔ حدیث مبارک میں تو نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا، یعنی حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ ذکر مبارک ہے کہ مسجد الحرام میں جو 1 نماز پڑھے گا تو 100,000 صلاۃ۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں یہاں نماز کا ثواب جو ہے وہ تو ملتا ہے 1 لاکھ، لیکن دیگر عبادات کا ذکر چونکہ حدیث مبارک میں نہیں ہے تو لہذا دیگر عبادات جو ہیں وہ اسی اللہ کے باقی احکام کے تابع ہیں۔ لیکن بعض اکثر جمہور علماء کی رائے مبارک یہ ہے کہ بھئی صلاۃ جو ہے یہ اہم العبادات ہے، چونکہ سب سے اہم ترین عبادت جو ہے وہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ تو ایک نماز کا جب ذکر آ گیا تو گویا باقی ساری باتوں کا اسی کے تابع میں ذکر آ گیا کہ نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے تمام عبادات کا صلہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 100,000 جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بھی ثواب کیوں بڑھتا ہے، 10 گنا تو ملتا ہے لیکن کبھی 700 گنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ دینے والے کا اخلاص ہے۔ جتنا تمہارے اخلاص میں اضافہ ہوگا اتنی اجر میں اضافہ ہوگا، جتنی تمہاری نیت میں اخلاص ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے اجر میں ثواب زیادہ ہوگا۔ اب دیکھیں نا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں اپنے زمانے میں 1 کھجور خیرات کر دیتے تھے، کھجور کا 1 دانہ۔ اچھا، بعض چند کھجوریں خیرات کر دیتے، بعض روٹی کے چند ٹکڑے جو ہیں وہ کسی مہمان کو کھلا دیتے۔ اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں فرما دیا، کیونکہ اس وقت ایک فقیر آدمی، ایک مفلس آدمی، ایک محنت اور مزدوری کرنے والا آدمی جو سارا دن مزدوری کرے اور شام کو اسے 10 ریال ملے، اس میں اگر وہ 1 ریال خیرات کرے تو اس کروڑ پتی سے تو بہتر ہے جس کو ٹیلی فون پہ بیٹھے بیٹھے کروڑوں روپے مل جاتے ہیں۔ اس نے اگر 10,000 بھی خیرات کر دیا تو کیا ہے؟ کیونکہ جتنی اللہ تبارک و تعالی الاجر علی قدر النصب، اجر اللہ مشقت کے برابر دیتی ہے۔ جتنی تمہارا اخلاص، محنت، مشقت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ثواب جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو قرض دیتے ہیں فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، ہم پھر اس کو بڑھا دیتی ہیں، کئی گنا بڑھا دینا۔ جیسے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری جگہ پہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسے کہ 1 دانہ گندم کا ڈالیں پھر اس کی شاخ نکلے، اس پہ 7 سٹے لگ جائیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اب جناب ہر ایک سٹے میں 100 دانہ ہے تو 100 ضرب 7 یعنی 700 دانہ بن گیا۔ حالانکہ تم نے تو 1 دانہ ڈالا تھا، اوپر جا کے 700 دانہ بن گیا۔ تم نے تو 1 دانہ خرچ کیا تھا، اللہ نے تمہیں 700 گنا ثواب ادا فرمایا۔ اور فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ چاہیں تو اس سے بھی زیادہ جس کو چاہیں بڑھا دیں، چونکہ ان کے خزانہ سماوات والارض میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وسعت الكلام عليها وقال الامام احمد حدثنا يزيد قال اخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد النبي عثمان النهدي على اتيت ابا هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت له انه بلغني انك تقول ان الحسنة تضاعف 1000 حسنة، قال وما اعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يضاعف الحسنة 1000 حسنة، هذا حديث غريب۔ وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير لكن رواه ابن ابي حاتم من وجه آخر فقال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، ابی عثمان نہدی فرماتی ہیں کہ میں حضرت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کے حاضر ہوا۔
اور میں نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی کو بڑھا دیتے ہیں 1,00,000 گنا الف حسنۃ. تو حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اعجبک عن ذلک، تمہیں کیا تعجب ہے، تم کس تعجب میں پڑ گئے ہو کہ اللہ کے یہاں کمی ہے؟ میں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نیکی کو چاہتے ہیں تو 2,00,000 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دینے بھی آئے تو ہماری ایک معمولی سی نیکی جو ہے اس کے بدلے میں اتنی بڑی نعمت مل جاتی ہے کہ وہاں 1,00,000 گنا کا تصور بھی نہیں ہوتا. جیسے کہ ایک حدیث مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کہ سابقہ دور میں یعنی جو پہلے گزر چکی ہیں ان کے اندر ایک عورت تھی جس کی ساری زندگی جو ہے فسق و فجور میں گزر گئی، اللہ معاف کرے، گناہگار زندگی گزارنے والی عورت تھی. تو اس کو سفر کے دوران میں پیاس لگی. تو جب پیاس کی شدت نے اسے تنگ کیا تو اس نے ڈھونڈا تو اسے راستے میں ایک کچا کنواں مل گیا. جو صحرا میں عام طور پہ کنویں ہوتے ہیں وہ کچے ہوتے ہیں، ایسے کھدائی کر دی، پانی نکل آیا، صاف کیا، پی لیا. تو اس نے دیکھا کہ وہاں ڈول شول تو ہے کوئی نہیں، اب پانی کیسے نکالوں؟ تو بہرحال اس نے اپنی دوپٹہ یا کپڑا جو تھا اس سے اپنا جوتا باندھا اور جوتے کو پانی میں ڈالا، اور وہ ایسے کچے کنویں قریب ہوتے ہیں، اتنے زیادہ دور بھی نہیں ہوتے. تو اس میں جب پانی نکالا تو دیکھا کہ ایک کتا جو ہے وہ کنارے پہ تڑپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، والکلب یلحس علی طرفی، کہ اس کنویں کے کنارے پہ ایک کتا جو ہے وہ پلٹیاں کھا رہا ہے اور وہ بھی پیاسا ہے. تو اس نے بجائے اپنے منہ میں پانی ڈالنے کے پہلے کتے کے منہ میں ڈال دیا کہ چلو یہ جانور ہے یہ تو بچے میں تو اور نکال کے پی لوں گی. تو اس کو ڈالا تو پانی جب ملا تو اس کو بھی ہوش آ گیا، اس نے پھر پانی نکالا، خود پیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اسے خبر دی گئی کہ تیرے سارے گناہ جو ہیں ہم نے معاف کر دیے ہیں، تو نے میرے ایک جانور پہ رحم کیا، میں نے تم پہ رحم کر. تو اب دیکھیں یعنی ایک پانی کے گھونٹ کے بدلے میں جنت مل گئی. ایک پانی کے گھونٹ پلانے میں اب یہاں 1,00,000 گنا کوئی کر سکتا ہے؟ جنت کی کوئی قیمت لگا سکتا ہے کوئی آدمی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں جنت کا زمین جو ہے نا وہ بڑا چٹیل میدان ہے. اگر تم اپنے باغ لگانا چاہتے ہو تو لگا لو. اب صحابہ نے پوچھا حضور جنت میں ہم باغ کیسے لگائیں؟ ابھی تو ہم جنت میں داخل ہی نہیں ہوئے. تو جب ہم جنت میں گئے نہیں ہیں تو وہاں باغ کیسے لگا دیں؟ آپ نے فرمایا تم تسبیحات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو آپ نے فرمایا جب تم کہتے ہو نا سبحان اللہ، اللہ حکم دیتے ہیں میرے بندے کا ایک درخت لگا دو. تو اب تم جتنی تسبیح بڑھاتے جاؤ اتنا اپنا باغ بڑھاتے جاؤ. تو اب ہم نے کیا خرچ کیا؟ یعنی سبحان اللہ کہنے میں کتنی ہماری تکلیف ہوتی ہے، کتنی ہمارا خرچ ہوتا ہے، لیکن بدلہ کیسا ملا کہ جنت کا درخت جو کبھی فنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جنت کی نعمتیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ہمیں کتنا بڑا معاوضہ دے دیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا عائشہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے چاہے کھجور کا مکمل دانہ نہیں، ایک ٹکڑا بھی ہو تو اللہ کے راستے میں خیرات کرو. ایک ٹکڑا بھی اگر تمہارے پاس کھجور کا ہے، یعنی پورا کھجور بھی تم خیرات نہیں کر سکتے، تم نے کھجور کو 2 حصے کر لیے، ایک حصہ کھا لیا اور ایک حصہ جو بچا ہے اس کا ایک حصہ بھی خیرات کر دو، اسی کے ساتھ بھی اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے. تو خیرات کرنے میں ہمیشہ یاد رکھیں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم لاکھوں خیرات کرو، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم جو ہے کروڑوں خیرات کرو.
ہر آدمی کے اللہ نے حالات پیدا کیے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ لاکھ بھی خیرات کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی اگر 1000 بھی خیرات کر دے تو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے. ایک آدمی 100 بھی خرچ کرے تو بڑی چیز ہے. ایک آدمی 1 ریال بھی خرچ کرے. یہ نہ سمجھا کرو کہ بھئی بڑے تھوڑے پیسے ہیں. نہیں، کبھی یہ درد دل سے جو تم دو گے نا، 1 ریال بھی تمہیں جنت میں لے جائے گا. یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ تھوڑی بات ہے، معمولی چیز ہے. بھئی اب ایک انسان مانگ رہا ہے، میں اس کو 4 آنے پکڑا دوں، 4 گروش میری جیب میں ہیں، یا نصف ریال سے بھئی اس کا کیا بنے گا. یہ نہ سوچو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ میں جوید. اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانا چاہتی ہے کہ بس بندہ کوئی کرے اور میں معاف کر دوں. بندہ میرے راستے میں کوئی اخلاص کے ساتھ قدم تو اٹھائے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کے سامنے اگر 3 دانے رکھے ہیں نا جی، انگوروں کے 3 دانے، اور کسی سائل نے آواز ہی اٹھا کے دے دی 3 دانے کیا ہوتا، لیکن ان کے اس اخلاص کا بدلہ یہ ہے کہ ان کا مقابلہ قیامت تک ہم ساری دنیا بھی لٹا دیں تو ان کا مرتبے کو مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اصحاب رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو لہذا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے. ایک آدمی کے بارے میں مجھے بڑی ذمہ دار لوگوں سے خبر ملی ہے کہ ایک آدمی، میں نے پاکستان کی بات ہے، ایک آدمی تھا، فوت ہو گیا، وہ جنازہ ہو گیا، دفن ہو گیا. اس کے رشتہ داروں میں اس کی لڑکی یا لڑکے یا اور عزیز تھے، ان میں کوئی فتنہ پیدا ہو گیا، اللہ معاف کرے، آپس میں جیسے ہوتے ہیں جھگڑے. تو اس کے کسی رشتہ دار نے اپنے دوسرے رشتہ داروں کو ذلیل کرنے کے لیے درخواست دے گی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ مر نہیں گیا بلکہ اس کو زہر دی گئی. اب جب درخواست ملی، یعنی یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور مجھے بڑے ذمہ دار لوگوں نے سنایا ہے جن پر یقین ہے انشاءاللہ کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہوگا. تو جب درخواست دے دی تو آرڈر ہو گیا، انکوائری ہو گئی، تحقیق شروع ہو گئی. آخر خلاصۃ الکلام یہ ہے، حکم ہوا کہ قبر کھولی جائے اور ڈاکٹر جو ہیں اس کی ناش کا معائنہ کریں اور دیکھیں کہ وہ زہر سے مرا ہے یا اپنی موت مرا ہے. اب اس انکوائری کو ہوتے ہوتے بھی کچھ 6 مہینے سال گزر گیا. اب اس کے بعد حکم آ گیا قبر کشائی کا، مجسٹریٹ آئے، ڈاکٹر آئے، پولیس آئی، پہرا لگایا گیا، اس کی قبر کھولی گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا کہ بھئی تم درخواستیں واپس لے لو، ایک آدمی مر گیا، سال گزر گیا، خدا جانے قبر میں کیا حال ہے، یہ راز ہے، اللہ نے ہر کسی کا پردہ رکھا ہوا ہے، کیوں کھولتے ہو. اب دیکھو نا جی، ہر آدمی مر گیا، قبر میں چلا گیا، اس کا معاملہ حکم الحاکمین کے سپرد ہے. لوگوں نے جب وہ سمجھایا وہ نہ مانے، آخر قبر کھولی گئی. تو جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جب قبر کھولی تو ہم حیران ہو گئے کہ بالکل اسی طرح جیسے دفن کیا تھا عین اسی حالت میں اس کی ناش ہے. حتیٰ کہ داڑھی پر جو انہوں نے عطر لگایا تھا اسی طرح وہ عطر چمک رہا ہے. اور اسی طرح معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ابھی شخص سو گیا ہے اور نیند میں، کوئی تبدیلی نہیں، چہرہ اسی طرح منور ہے، داڑھی میں اسی طرح تیل کے اثرات موجود ہیں. اور لوگ حیران ہو گئے دیکھنے والے کہ ابھی سال گزر گئے، مٹی میں دفن ہو گیا، پھر بھی یہ عالم ہے. خیر بہرحال تحقیق ہو گئی کہ وہ زہر نہیں تھی، جھوٹ تھا، اس کو دفن کر دیا گیا. اور سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، 1 2 3 4 نے نہیں. کیوں؟ پھر ایسی بات ہو جائے تو سارا علاقہ ٹوٹ پڑتا ہے. تو وہاں جو ڈپٹی مجسٹریٹ تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ آدمی کوئی اللہ کا ولی تھا، ایسی لاش مرنے کے بعد تو ہماری زندگی میں یہ پہلا واقعہ ہے، اس کے بارے میں پتہ کرو کہ یہ کیا آدمی تھا، کیا عمل کرتا تھا. اس کی بیوی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا، انہوں نے کہا میرا خاوند جاہل آدمی تھا، بالکل ان پڑھ آدمی تھا. ایک تو اس کی خوبی یہ تھی کہ اس نے نماز کبھی نہیں چھوڑی، ہر حالت میں نماز پڑھتا تھا. اور جمعہ جو ہے فلاں جامع مسجد میں ایک بڑی بستی ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے، اندھیری ہے، بارش ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، اس نے جمعہ پہ جانا.
اور دوسرا میرا خاوند غریب آدمی تھا، کوئی جائیداد ہماری تھی نہیں، مزدوری کرتا تھا۔ جب جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو قاعدہ جو ہے، پہلا قاعدہ الف با کا اور پہلا پارا قرآن شریف کا، یہ جتنا اس کو ہفتے میں مزدوری سے پیسے بچتے تھے وہ خرید کر کے لے آتا تھا۔ کبھی 10 پارے مل گئے، کبھی 4 مل گئے، کبھی 20 مل گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجدوں میں جا کے دے آتا تھا کہ بیٹا یہ قاعدہ پڑھا کرو۔ بس یہ نیکی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ نے کیسا خاتمہ نصیب کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تم کروڑوں لگا دو، یہ ضروری، ہاں اللہ نے دیا ہے تو الحمدللہ، جتنا اللہ کے راستے میں لگاؤ گے اتنا تمہارے اپنے مفاد میں ہے۔ اصل بات ہے اخلاص نیت، کہ تیری نیت خالص ہو۔ میں نے عرض کیا نا، میرے اپنے استاد تھے حضرت گبانوی رحمت اللہ علیہ، جن سے ہم نے پڑھا ہے، استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، والد کے مقام پر بھی تھے، اللہ کے ولی من اولیاء اللہ تھے، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے انہیں اتنا علم دیا تھا ماشاءاللہ کہ بستتن فی العلم والجسم۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کسی شخص نے اگر چلتا پھرتا علم کا کوٹھا دیکھنا ہو تو گبانوی کو دیکھ لے، یہ علم کا چلتا پھرتا ایک کمرہ ہے، چل رہا ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بڑی لمبی بات ہے، ایک آدمی سے میں نے کوئی کام تھا کرا دیا، حضرت نے دعا کر دی، ہو گیا، وہ 20,000 روپے لے کے آیا۔ یہ 1964 کی بات ہے تقریباً، یا 65 کی بات ہے، بہرحال اس زمانے کی بات ہے جب وہ جنگ شنگ ہوئی تھی، اس دور کی بات ہے۔ تو اس دور میں تو 20,000 روپے کی بڑی قدر تھی، اور خاص طور پہ ہم دیہاتی لوگوں کے لیے 20,000 روپے تو بہت بڑی چیز تھی۔ وہ لے آیا جناب، میں گیا حضرت کی خدمت میں نے کہا حضرت کس نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا، یہ 20,000 روپے ہیں، قبول فرما لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں لیتا۔ اس نے کہا کہ اچھا حضرت یوں کریں، اگر آپ اپنی ذات کے لیے ہدیہ قبول نہیں فرماتی ہیں تو مدرسے کے لیے قبول فرما لیں، مدرسے میں خرچ کر دیں، کیونکہ میں ایک نیت کر چکا ہوں آپ کو دینے کی۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں مدرسے کے لیے بھی نہیں لیتا۔ اب جی ہم نے منت کی، حضرت نہ مانے، بہرحال وہ پیسے واپس ہو گئے، وہ آدمی چلا گیا۔ تو بطور اولاد کے، بچے کے، میں بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت 20,000 روپے اللہ نے بھیجے تھے مدرسے کے لیے، آپ نے واپس کر دیے، اور ہمیں بھیجتے ہو کہ فلاں چودھری کے بعد جا کے ایک چندہ لے آؤ، وہ دیتا ہے 8 آنے۔ اور اس دور میں کوئی موٹریں شوٹریں تو ہوتی نہیں تھی، سائیکل چلا کے ہم لوگ جاتے تھے، یا سائیکل پہ، یا کسی سے گھوڑی مانگ لی، یا پیدل گئے، یا کسی طرح پہنچے، اور آگے چندہ کیا ملا؟ 8 آنے۔ کسی نے دیا 1 روپیہ۔ شام تک یعنی پھرتے پھرتے کو 2 روپے ہو گئے، 5 روپے ہو گئے، وہ لے آتے ہیں کہ عادت یہ ہے کہ 8 آنے کے لیے آپ ہمیں 20 میل بیچتے ہیں، ہم 20 میل سائیکل چلا چلا کے مر جاتے ہیں، خدا نے 20,000 دروازے پہ بھیجے تھے، آپ نے واپس کر دیا، آئندہ میں نہیں جاؤں گا چندہ لینے کے لیے، بالکل مجھے پڑھاؤ پڑھاؤ، نہیں پڑھاؤ نہ پڑھاؤ۔ کہنے لگے بیٹا بات یہ نہیں ہے، وہ 20,000 روپے رشوت کے تھے، وہ حرام کے تھے۔ جو بچہ مدرسے میں پڑھنے آتا ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، میں محمد مدنی کے دین کے طالب کے پیٹ میں حرام ڈالوں گا تو کیا پڑھے گا؟ جو بچہ کسی نے ہمارے مدرسے میں بھیجا ہے پڑھنے کے لیے وہ امانت ہے ہمارے پاس، ان کو اگر ہم نے حرام کھلا دیا تو عالم کبھی پیدا نہیں ہوگا، ظالم تو بنے گا، عالم نہیں بنے۔ اور وہ 8 آنے جو ملتے ہیں وہ خالص حلال کے ہوتے ہیں، اسی میں برکت ہوتی ہے، اسی سے سارے کام چلتے ہیں، اور یہ باتیں حقیقت ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن جو واقعات ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، والد صاحب رحمت اللہ علیہ جب وہاں پڑھاتے تھے تو 300، 350، 400 طالب العلم ہوتے تھے، کبھی کبھی 100 طالب العلم تو دور حدیث میں ہوتے تھے، بخاری اور مسلم میں۔ اور اس کے بعد غریبانہ دور تھا، ایک مٹی کے بنے ہوتے تھے، کلوٹیاں ہم کہتے ہیں پنجابی میں اسے، اس میں گندم ہوتی تھی،
تو والد صاحب حکم دیتے تھے کہ ہمارے والدہ کو کہ کوئی آدمی اس کو نہ کھولے جب تک کہ وضو نہ کرے. وضو کرو، وضو کرنے کے بعد وہ نیچے سے کھول کے گندم نکال لی ضرورت کے مطابق. اچھا اس میں خدا جانے 40 من گندم آتی تھی، 30 من آتی تھی، اللہ جانے ہم نہیں جانتے. وہ 2 یا 3 ہوتی تھی ہمیں یاد ہے، اور 350 طالب 400 طالب کھانا پک رہا ہے، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی سارا سال. اب جناب اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، ابھی پچھلے دفعہ مجھے خط آیا کہ آپ کے مدرسے کا 260 من گندم جو ہے وہ خریدی تھی، وہ ختم ہو گئی، اب باقی کا انتظام کریں. اندازہ فرمائیں اب طالب کل کتنی ہیں؟ 135. اس کے والد صاحب کے زمانے میں تھے 350 400، وہ 40 من ختم نہیں ہوتے تھے. ہماری بے برکتی کا حال دیکھ لیں کہ 135 طالب علم کا کھانا پکتا ہے، 260 من گندم ختم ہوگی، باقی کا انتظام کرو. صاف بات ہے کہ ان کے اندر جو اخلاص تھا وہ ہمارے اندر نہیں ہے. اس وقت جو حلال کی پابندی تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے. سیدھی سی بات. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. اور اسی لیے آپ نظر ڈالیں پورے ملک میں جہاں جہاں آپ کی نظر ہو، مولوی اور پیر کا بچہ لاکھوں میں ایک ٹھیک ہوتا ہے، ورنہ اکثر جو ہے وہ بگڑ جاتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا مال جو ہے جتنی بھی ہمیں احتیاط کریں پاک نہیں رہتا. ہم لاکھ احتیاط کر لیں، ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے کوئی آدمی آگے دے دیتے ہیں جی یہ 1000 ریال طلبہ کو دینے، ہم نے جیب میں ڈال دیا، چلاتے رہے، 10-20 ہمارے جیب میں رہ گئے، وہ ہم کھا گئے. کوئی بھول گئے، ہم کھا گئے. کسی نے زکات کے دیے، ہم نے غلط آدمی کو دے دیے، جو ملنے والا ہوا اس کو دے دیے، جو ملنے والا نہیں ہے اس کو نہیں دیے. تو کچھ نہ کچھ لاکھ احتیاط کریں، کبھی زکات کا، کبھی صدقے کا، کبھی خیرات کا. کوئی نہ کوئی پیسہ لازماً نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر چلا جاتا. الا قلیل من عبادی الشکور، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنے رحمتوں سے حفاظت فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ سلف تو سلف تھے لیکن بعد میں آنے والے انہوں نے نمازوں کو بھی ضائع کر دیا اور شہوات کے تابع ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ ورنہ کوئی باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد خراب ہو جائے؟ کوئی دنیا کا باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد بگڑ جائے؟ کوئی دنیا کا باپ چاہتا ہے کہ میری اولاد نافرمان ہو جائے؟ ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے نام کو روشن کر دے قیامت تک. لیکن وہ کیوں نہیں ہوتا؟ ایک تو مرض ہوتی ہے پیر اور مولوی کے بیٹے کو صاحبزادگی کی. یہ سب سے بڑی خطرناک بیماری ہے کہ پیدا ہوا، اس نے کہا، ہر کسی نے کہا حضرت کا بیٹا ہے جی، حضرت کا بیٹا، حضرت کا بیٹا، حضرت کا بیٹا، حضرت کا بیٹا ختم ہو گیا. جس کو تباہ کرنا ہو نا اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دو کہ یہ حضرت کا بیٹا ہے، یہ سبحان اللہ صاحبزادہ صاحب، سبحان صاحبزادہ آ گئے، حضرت آ گئے، مرشد زادہ آ گئے، بس اسی زادہ میں زادگان صاحبزادگان گان، اسی میں تباہ ہو گئی اولاد. بغیر محنت کے جو لاکھ آدمی اس کے پاؤں پڑ رہے ہیں اس کا دماغ خراب ہے کہ محنت کرے. دوسری بات مال کا مشتبہ ہونا، کہ مال کی تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ خیرات ہے، یہ دم ہے. یہ کسی نے کہا جی اچھا میں مسافر ہوں، میں جا رہا ہوں، مہربانی کریں میرے اوپر دم پڑ گئی ہے، یہ 2 بکرے کرا دینا. ہم نے کسی طالب سے کہہ دیا بابا یہ پیسے لے لو، 2 بکرے دم کے ذبح کر لینا. وہ جناب ہمارے گھر میں بھی دے گیا، ہم بھی کھا گئے. ہم حالانکہ مستحق ہیں کوئی کھانے کے. کسی نہ کسی شکل میں ہمارے اندر بلا چلی گئی نا جی. اب اس کے اثرات جو ہیں وہ پھر نسلوں میں آئیں گے. اچھا کوئی زیادہ سمجھدار مولوی ہوا تو پھر ہم ایک تعویذ بھی کر لیتے ہیں کہ بھی وہ جو پیسے ہوتے ہیں اپنے مکان کے چوکیدار کو دے دیے کہ بھئی یہ دم کے پیسے ہیں، بکرا بنا کے تم ذبح کر لینا. یہ دم کے پیسے، ہم تو بابا دم کھا نہیں سکتے. اب صاف بات ہے وہ چوکیدار دم کا بکرا کہاں لے جائے گا؟ ذبح کرنے کے بعد گھر ہی بھی آئے گا نا. اب ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے ہم نے تو اس غریب کو دے دیے تھے، اب غریب نے ہمیں ہدیہ کر دیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے حلال ہے.
تو غریب اور بھی تو تھا نا مسجد میں سڑک پہ بیٹھا ہوا، کسی اور کو دے دیتے، اسی غریب چوکیدار کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ صاف مانا تھا کہ اس کو اشارہ تھا کہ تم اس کو ذبح کرو، گویا نام تمہارے لگ گیا، پھر گوشت آ کے ہمارے گھر میں دے دینا، وہ ہمارا ہدیہ ہو جائے گا۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، دعا کریں اللہ رحم فرمائے۔ ایک تو خیرات کریں، لیکن 1 روپیہ کریں حلال سے کریں، کبھی حرام سے خیرات نہ کریں۔ 1 ڈھیلا کریں، 1 آنا کریں، 1 گندم کا 1 دانہ کریں، پھر برکت دیکھیں کہ اس میں کتنی برکت ہوتی ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہمیشہ سے ان کی زندگی کا اصول رہا ساری زندگی، یعنی ہم تو یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب کوئی آدمی جلسے کے لیے دعوت دیتا تو آپ فرماتے کہ بھائی میں تاریخ لکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ کوشش کروں گا، وعدہ نہیں ہے، کوشش کروں گا۔ اچھا، کوشش کر کے تشریف لاتے، اپنے تھیلے میں چنے رکھے ہوئے ہوتے، کسی مسجد میں چھپ کے علیحدہ بیٹھ کے تھوڑے سے چنے کھا لیے، پانی کا گلاس پی لیا، کھانا نہیں کھایا۔ کئی دوستوں نے اصرار کیا، فرمایا کہ بھائی پتہ نہیں ہوتا کھانے پکانے والی نمازی بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نے وضو کر کے بھی کھانا پکایا ہے کہ نہیں پکایا، اور جب ایسے کھانے کھا لیتے ہیں تو دل کی نور روشنی چھن جاتی۔ ہمارے دل میں تو روز جو کچھ جا رہا ہے آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے۔ آپ کی ہماری بیویاں کبھی وضو کر کے کھانا پکاتی ہیں؟ چلو ٹھنڈے دل سے سوچ لو، کبھی پہلے تو انشاءاللہ پکاتی ہی نہیں، کیوں پکائیں، اب تو خامد پکاتے ہیں۔ اب تو خیر کھانا وانا خامد پکاتا ہے، امام ترمذی پیدا ہوا، امام نسائی پیدا ہوا، امام مسلم پیدا ہوا، امام عبداللہ ابن المبارک پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ پیدا ہوئے، شیخ الاسلام ابن القیم پیدا ہوئے، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہم اجمعین۔ اور آج کون پیدا ہوتے ہیں؟ مائیکل جیکسن، کوئی ایکٹر، کوئی کریکٹر، کوئی پتہ نہیں کیا، بس ہے سارا اسی مفہوم پہ، کوئی ماسٹر، کوئی ٹیچر، اور ماسٹر سے پوچھو اسلامیات کا جو ماسٹر ہے، شرط لگا لو جو تمہارے ہائی سکول میں اسلامیات کا ماسٹر ہو، اس کو کہو فاتحہ کا ترجمہ سنا دینا، میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ جب اس کو فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، تمہارے بچوں کو کیا پڑھائے گا؟ ایک بچی یہاں ہائی اسکول میں قرآن پڑھتی تھی، وہ ہمارا ایک ملازم ہے، اس کو قرآن سنانے آئی تو یا نبی اسرائیل، وہ کہا خدا کی بندی یا بنی اسرائیل، نہیں یا نبی اسرائیل، وہ کہا یا بنی اسرائیل، کہا میری استادی کو غلط بناتی ہے، ڈبل ایم اے ہے۔ اس نے کہا ڈبل ایم اے ہو تو ڈبل ایم اے استانی ہے، قرآن کیا پڑھا رہی ہے؟ یا نبی اسرائیل۔ اب اس کا کیا حل ہوگا؟ آگے جو بچے پیدا ہوں گے یا جس بچی کو نبی اسرائیلہ پڑھائے گی وہ قرآن بھی تو اسی طرح سمجھے گی نا انشاءاللہ۔ آج تو بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ بس اب یعنی جیسے کہ حال ہی میں روئے تھے نا کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی حل باقی نہیں رہا ماں سوائے دعا کے۔ اور میرا تجزیہ اگر مانے کوئی ناراض ہو یا راضی ہو، اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ تبلیغ والے اللہ ان کی مدد کرے، اور دوسری تم نے اگر اپنی اصلاح کرنی ہے نا، خود کعبے کا طواف کرو ملتزم پہ چمٹ کے، خود رو لیا کرو، بس یہ کافی ہے۔ اب نہ مولوی ملتا ہے نہ پیر ملتا ہے، بس اپنے اللہ سے خود مانگو، اپنی خود اصلاح کرو۔ اگر تم ہمارے جیسے کسی مولوی کے پیچھے لگے نا انشاءاللہ بس سیہدیہم طریق الحالکین، بس سیدھا لے جائے گا، بس جہاں لے جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر اپنی اصلاح چاہتے ہو اللہ کے کعبے کے ساتھ خود چمٹ جاؤ، بس خود چمٹ جاؤ، خود رو کہ مولا اب اندھیرا ہے، تو خود روشنی پیدا کر، تیرے بغیر اب کوئی روشنی نظر نہیں آتی۔
اور اگر اور کوئی اصلاح کا راستہ ہے تو وہ یہ بیچارے سر پھرے ہیں جو بستر اٹھا کے پھر رہے ہیں گلی گلی، ان کا بھی ہم نے جو دیکھا ہے الحمدللہ کہ کئی بگڑے تگڑے لوگ گئے ٹھیک ہو گئے۔ اب اگر لاکھوں میں کوئی میرے جیسے نالائق بھی ان کے ساتھ چلے جاتے ہوں گے تو ان کا کیا قصور ہے؟ بھئی اگر لاکھوں میں کوئی 500 کی اصلاح نہ ہوئی لیکن 90,500 کی ہو جائے تو سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ ورنہ باقی جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا۔ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، آپ کی آنکھیں زیادہ روشن ہیں، آپ جانے آپ کا کام جانے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں لیکن یہ حدیث ہے غریب، اس میں غرابت ہے، کیونکہ اس میں علی بن زید بن جدعان جو راوی ہے اس کے مناکیر ہیں، لیکن دوسری وجوہات کے دوسری سند کے ساتھ بھی یہ روایت موجود ہے۔ وقال حدثنا ابو خلاد سلیمان بن خلاد المؤدب قال حدثنا یونس بن محمد المؤدب قال حدثنا محمد بن عقبة الرفاعي عن زياد الجساس عن ابي عثمان النهدي قال لم يكن احد اكثر مجالسة لابي هريرة مني فقدم قبلي حاجا وقال وقدمت بعده۔ حضرت ابی عثمان نہدی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والا تھا، یعنی مجھ سے زیادہ کوئی ان کے پاس اتنا وقت نہیں لگاتا تھا۔ فقدم قبلی حاجن، وہ مجھ سے پہلے حج کے لیے تشریف لے آئے، میں ان کے بعد حج کے لیے پہنچا۔ فإذا أهل البصر يسرون أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف حسنة فقلت ويحكم والله ما كان أحد أكثر مجالسا النبي مني فما سمعت هذا الحديث قال فتحملت أريد أن أهلك وجدت قد انطلق حاجا۔ اب فرماتی ہیں کہ جب میں بعد میں آیا تو میں نے یہ سنا کہ اہل بصرہ کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات نقل کر رہے ہیں حضرت ابی ہریرہ سے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی نیکی کا ثواب اتنا بڑھاتے ہیں کہ الف حسنۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فقل تو میں نے کہا کہ ہلاکت ہو تم لوگوں کو، سب سے زیادہ تو میں حضرت ابی ہریرہ کے قریب بیٹھنے والا ہوں، لیکن یہ بات میں نے تو ان سے نہیں سنی۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو تلاش کیا لیکن مجھے پتا چلا کہ قد انطلق حاجن، کہ وہ حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ فانطلقت الى الحج القاه في هذا الحديث ولقيته لهذا، فرماتی ہیں کہ پھر میں نے بھی حج کا ارادہ کر لیا اور چل پڑا تھا کہ یہ حدیث جو ہے اس کے بارے میں بھی میں تحقیق کر لوں گا۔ فقلت يا ابا هريرة تباري سمعت اهل البصر يسرون عنك قال ما هو؟ قلت زعموا انك تقول ان الله يضاعف الف حسنة، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اتنی بڑھا دیتے ہیں۔ قال یا ابا عثمان ما تعجب من ذا، جب حضرت ابی ہریرہ سے میں نے کہا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ لاکھ گنا جو ہے اللہ نیکی کو بڑھا دیتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ تو حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ ابی عثمان تم کیوں تعجب کر رہے ہو ایسی بات پر؟ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ نے فرمایا میں بڑھا دیتا ہوں کئی گنا بڑھا دینا، تو وہاں کو پابندی تو نہیں ہے، وہ لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ گنا بھی ہو سکتا ہے، 1 گنا بھی ہو سکتا ہے، 7 گنا بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے کوئی قید تو لگائی نہیں۔ فرما دیا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَيَقُولُ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، اور اللہ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی جو چیزیں ہیں آخرت کے مقابلے میں یہ بالکل تھوڑی سی ہیں، کیوں یہ فنا ہونے والی ہیں، اور آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللہ یضاعف الحسنۃ الف حسنہ۔ حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا قسم ہے مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی ہے، تحقیق میں نے سنا اپنے آقا سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا سے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتی ہیں تو ایک حسنہ کو 2 لاکھ گنا بڑھا کے ثواب عطا فرماتی ہیں۔ وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من الأسواق
فقال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف حسنة ومحى عنه ألف حسنة. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس معنی کے اندر ایک حدیث مبارک ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. راوی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ من دخل سوقا من الاسواق، جو شخص بازاروں میں سے کسی بازار میں جائے اور بازار میں جاتے ہوئے گزرتے ہوئے بازار کے اندر یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتی ہیں اور اس کے 1,00,000 گناہ جو ہیں وہ بھی معاف فرما دیتی ہیں. اب ایک کلمہ پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لیکن یہ صحابہ کا کمال تھا نا جی، وہ بازار میں اسی لیے چلے جاتے تھے کہ یہ پڑھ لیں. اور ہم لوگوں کو تو ہر وقت گزرنا پڑتا ہے، چلو ایک دفعہ پڑھ لیا 2 دفعہ پڑھ لیا، اور بعض روایات میں کہ 10,000 نیکیاں ملتی ہیں اور 10,000 گناہ معاف ہو جاتی ہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھو کہ اگر ایک آدمی کے گناہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے ایسے بندے بھی تو ہیں نا، صالحین، انبیاء، صدیقین، شہداء، جن کے گناہ ہی نہیں تھے، تو ان کے پھر درجات بلند ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے درجات کے اندر بلندی آ جاتی ہے. تو ایک وظیفہ بنا لو، جب بھی بازار میں گزرو یہ ضرور پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اچھا بعض روایات میں کچھ الفاظ زیادہ ہیں لیکن جو تمہیں یاد ہو بس پڑھ لیا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو حی لا یموت ابدا بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. جو بھی تمہیں یاد ہے بہرحال بازار میں گزرتے ہوئے وضو ہو نہ ہو کسی طرح بھی بس پڑھ لیا تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کا کفارہ کر دیں. اصل وجہ کیا ہے کہ بازاریں جو ہے نا جی یہ سب سے بری جگہ بازار ہے. حضور نے فرمایا خیر البقاء المساجد، آپ نے فرمایا سب سے زمین میں بہتر ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، کیونکہ جب آدمی مسجد میں آئے گا جیسا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو نماز پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، قرآن پڑھے گا. اور فرمایا شر البقاع، سب سے بری جگہ جو ہے کیا ہے بازاریں جو ہیں یہ سب سے بری جگہ ہے، کہ وہ ہر آدمی سودے میں، لین دین میں، جھوٹ بولنے میں، قسمیں کھانے میں، عورتوں مردوں کے اختلاط میں ابتلا ہوتا ہے. اور جب وہاں جا کے کوئی آدمی اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا اسماعیل ابراہیم السام قال حدثنا ابو اسماعیل المؤدب بن عیسیٰ بن سیب النافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال لما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فرماتی ہیں الى آخر فقال رسول اللہ رب زد امتی فنزلت منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا. قال رب زد لامتي فنزلت انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ کوئی بندہ جب نیکی کرتا ہے اللہ 700 گنا بڑھا کے ثواب دیتی ہیں. حضور پاک نے دعا مانگی کہ یا رب زد لی امتی، کہ یا اللہ میری امت کو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما. تو اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو حضور نے کہا یا رب زد لی امتی، یا اللہ میری امت کا اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرما. اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب،
کہ اے میرے نبی تیری امت میں صبر کرنے والوں کو ہم جو ثواب دیں گے اس کا کوئی حد و حساب بھی نہیں ہوگا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ہر عبادت کا ایک ثواب ہے, حد مقرر ہے, لیکن جس نے مصیبتوں پہ صبر کر لیا, اللہ کی رضا پہ راضی رہ گیا, اللہ قیامت میں ملائکہ کو حکم دیں گے فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ صَبًّا, ان پر ایسے ثواب ڈیلا جائے گا کہ کوئی حد نہیں ہوگی, کوئی پیمانہ نہیں ہوگا. اسی طرح فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اہل العافیہ دیکھیں گے, یعنی وہ لوگ جن کو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی, کوئی بلا نہیں آئی, ابتلا نہیں آیا, اور وہ دنیا میں صحیح سلامت زندگی گزار کے گزر گئے, جب قیامت میں دیکھیں گے کہ ان لوگوں کو جن پہ ابتلا آیا, کسی پر بیماری کا ابتلا آ گیا, کسی کی آنکھیں لے لی اللہ نے نابینا کر دیا, کسی پر اولاد کا ابتلا آ گیا, کسی پر مال کا ابتلا آ گیا, لیکن اس نے صبر کیا, اس نے کہا میری اللہ کی رضا ہے, میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں. تو جب ان کو ثواب ملتا دیکھیں گے تو یہ لوگ تمنا کریں گے لو کانت فی الدنیا, کہ اگر دنیا میں ان کو ان کے وجود کو مقراض سے ٹکڑے ٹکڑے کیا جاتا تو بہتر ہوتا کہ آج ہمیں بھی یہ ثواب ملتا. تو اس لیے جو ابتلا ہوتے ہیں یاد رکھو یہ بھی اللہ کے امتحان ہے, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, کبھی اولاد میں ابتلا, کبھی مال میں ابتلا, کبھی بیماری کا ابتلا. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من اخذت کریمتہ, اب اخذت کریمتہ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جس کی آنکھیں میں لے لوں, نابینا کر دوں, لیکن وہ پھر میری رضا قضا پہ راضی رہے. یہ نہیں کہ پھر نابینا کر دوں تو بھیک مانگنا شروع کر دے, نبینا بنا دوں تو لوگوں کے دروازے پہ جا کے پیسے مانگنے شروع کر دینا, راضی ہو جائے رضا پہ. فرمایا وجبت لہ الجنہ, اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہوں. کہ سب سے بڑی نعمت تھی آنکھیں, جب میں نے لے لی, لیکن اس نے کہا بھی الحمدللہ, جو اللہ کی مرضی, جو اللہ کی قضا ہے میں راضی ہوں اس پہ, الحمدللہ جو اللہ نے لکھا. اللہ چاہتا تو مجھے بھی بینا کر سکتے تھے, اللہ نے نابینا کر دیا تو اللہ کی مرضی ہے. اس پہ راضی ہو گیا, صبر کر لیا, اس کے بعد جو ہے اس کے لیے جنت ہے. تو اس لیے جب حضور پاک نے دعا مانگی اللہ نے اتنا بڑا ثواب عطا فرمایا. وروى ابن ابي حاتم عن كعب الاحبار انه جاءه رجل فقال اني سمعت رجلا يقول من قرأ قل هو الله احد مرة واحدة بنى الله له 10,000 ألف غرفة من در وياقوت في الجنة أفأصدق ذلك قال نعم أفأعجبت من ذلك قال نعم 20,000 ألف 30,000 ألف وما لا يحصى ذلك إلا الله. اب کابل احبار کی روایت ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا, اس نے کہا کہ میں نے ایک بندے سے سنا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جو شخص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ سورت مبارک پڑھ لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ کمرہ جو ہے موتیوں سے یاقوت سے جنت میں بنا دیتی ہیں. کیا وہ سچ کہتا ہے؟ میں مان لوں, آپ نے مان لو کیا ہے. اللہ کے بندے تم تعجب کرو, اللہ چاہے تم تو 10,000 کہتے ہو, میں کہتا ہوں 20,000 ألف و 30,000 ألف 20 لاکھ 30 لاکھ جتنا چاہے اللہ کے ہاں کوئی کمی ہے. تو اصل وجہ کیا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ قل هو اللہ احد پڑھے اور سجدے قبروں پہ کرتا رہے اور 10,000 کمرہ بھی بن جائے گا, یہ معنی نہیں ہوتا قل هو اللہ احد پڑھنے کا. قل هو اللہ احد پڑھنے کا معنی یہ نہیں کہ تیسرے دن کل خانی میں قل هو اللہ احد پڑھ لیا تو 10,000 غرفہ بن جائے گا. یہ معنی نہیں ہوتا قل هو اللہ احد پڑھنے کا کہ قل هو اللہ احد بھی پڑھتا رہے اور غیروں سے مدد بھی پکارتا رہے, یا پیر یا دستگیر یا علی یا فاطمہ کے نعرے بھی لگاتا رہے. نہ, معنی ہے توحید کے عقیدے پہ آئے. قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے معنی اور لفظ کو سمجھے اور عقیدہ توحید کا رکھے, تب اجر ملتا ہے, ورنہ کافر یا مشرک کو اجر کا کیا معنی. وہ اگر ایک سجدہ بھی قبر پہ کر لے تو 70 سال کی نیکیاں برباد ہو گئیں. ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہو, ایک دفعہ کہا یا غوث اعظم یا شیخ عبد القادر جیلانی, اللہ فرماتا ہے ساری نیکیاں برباد, کیونکہ شرک جو ہے عمل کو کھا جاتا ہے. ایک دفعہ صرف کہہ لیا, ایک دفعہ, اسی طرح جیسے ساری زندگی کفر کرے اور ایک دفعہ توحید کا کلمہ پڑھ لے, اللہ سارے گناہ مٹا دیتے, اللہ ساری چیزیں ختم فرما دیتے.
تو اسی طرح سمجھ لو ساری زندگی نمازیں پڑھو اور غیر اللہ کو پکارو گے تو ختم ہوگی. قبروں کے سجدے کرو گے، غیروں کو پکارو گے، انبیاء کو پکارو، جبریل کو پکارو، جنوں کو پکارو، ملک کو پکارو، اولیاء کو پکارو. غیر اللہ کی پکار ندا آئی اور شرک آیا، اعمال ختم ہو. یہ معنی ہوتا ہے اخلاص سے قل اللہ احد کہے. فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. جب اللہ نے فرمایا کہ میں بہت گناہ بڑھا دوں گا، مضاعف الکثیر من اللہ لا یحصی، جب اللہ فرمائے کہ میں ڈھیر دوں گا تو اللہ جب ڈھیر، اس ڈھیر کو کوئی گن سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندے پھر کون حساب کرے جب اللہ فرمائے ڈھیر سارا دوں گا. اب فرماتی ہے واللہ یقبض ویبسط ای انفقوا ولا تبالوا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، غم نہ کرو، ڈرو نہیں. رزق بڑھانے والا بھی اللہ، گھٹانے والا بھی اللہ. اس لیے فرماتے ہیں فاللہ هو الرزاق یرزق علی من یشاء من عباده فی الرزق ویسر علی آخرین له الحکمۃ البالغۃ فی ذلک والیہ ترجعون. اب رزق دینے والا بھی میرا اللہ، بڑھانے والا بھی میرا اللہ. وہ چاہتے ہیں تو کسی کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، کسی کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اس کی حکمتیں ہیں. جس کا تنگ کرتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے، جس کا بڑھا دیتے ہیں اس میں بھی حکمت ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو توفیق دے. واللہ عالم. نانا نانی کی وفات کے بعد ماموں جان کو والد صاحب ہمارے ساتھ اپنے گھر لے آئے. اچھا، ماموں جان کو عقل نہیں ہے دنیا داری سمجھ سکے، ان کو بیچ بیچ میں کبھی بے ہوشی کے دورے بھی آتے ہیں. بہرحال وہ اپنے بہنوئی کے گھر رہنے راضی نہیں. ایک روز بغیر کسی کو بتائے وہ اپنے گھر چلے گئے. آخر اب ہم ماموں کے گھر رہتے ہیں، ان کی تھوڑی جائیداد ہے، ہماری ایک خالہ جان بھی ہے، ان میں اور ہم میں الحمدللہ اتفاق ہے. شرعاً ماموں جان کی جائیداد دونوں بہنوں میں تقسیم ہو سکتی ہے، یا یہ حق ماموں کے چچا زاد بھائی کا بھی بنتا ہے بالکل بنتا ہے. بہرحال آپ ایسا کریں، جس علاقے میں رہتے ہیں یہ مسئلہ لکھ کے، چونکہ میراث کا مسئلہ ہے، مقامی علماء سے فتویٰ لے لیں. یہ نہیں ہے کہ بھی اگر ایک آدمی کو دورہ پڑتا ہے تو اس کی جائیداد بھی کھا جاؤ. اس کا دودھ پیا ہے اس کی ماں ہے، موٹی بات. اس کی بہنیں، اس کی بیٹیاں، اس کی بہنیں ہیں، نکاح نہیں ہو سکتا. کسی کے ہوٹل سے چوری ہوگی، اللہ مدد کرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی مدد کرے. ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں اور ہمارے بس میں کچھ نہیں. اگر نماز وطر میں اب دعائے قنوت کے بغیر آیت الکرسی میں نہیں، دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے. یہ نہیں کہ آیت الکرسی پڑھتے رہیں، دعائے قنوت پڑھیں اور یاد کریں. جب تک یاد نہ ہو، جتنا ٹکڑا یاد ہو اسی کو پڑھتے رہیں. اگر اپنی بیوی کے ساتھ کوئی آدمی صحبت کر لے تو کیا نہانے سے پہلے کھانا کھا سکتا ہے؟ ویسے افضل یہ ہے کہ پہلے غسل کرو، غسل کرنے کے بعد کھانا وانا کھائیں. اگر کوئی مجبوری ہے تب بھی حکم یہ ہے کہ استنجا کرے، باقاعدہ وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کوئی چیز کھائے پیے. اس کے بغیر نہ کھائیں پیئیں، ہاتھ دھوئیں، منہ دھوئیں، کلی کر لیں، سب کچھ اس کے بعد کھا لیں، وہ پھر جائز. اگر صحبت کرنے کے وقت میں جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہی کپڑے بعد میں ہم پہن سکتے ہیں، بالکل پہن سکتے ہیں. کپڑے تو پلید نہیں ہو جاتے صحبت کرنے سے. جتنا حصہ خراب ہوئے اس کا دھونا ہے، باقی کپڑے تو نہیں پلید ہوتے. بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے نا کہ میاں بیوی ملے، پسینہ آ گیا، پسینہ بندے کے کپڑوں کو لگ گیا، وہ پلید نہیں ہوتے. تعدیل ارکان کا معنی یہ ہے کہ ہر رکن کو پوری طرح ادا کرے. کیا معنی؟ مثلا رکوع ہے، اب ایک یہ تعدیل ارکان نہیں. رکوع یہ ہے کہ پشت بالکل سیدھی ہو جائے اور کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اللہ توفیق دے تو 5 دفعہ، توفیق دے تو 7 دفعہ، توفیق دے تو 11 دفعہ، لیکن کم از کم 3 دفعہ. پھر جب سر اٹھائے سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے، سیدھا کھڑا.
پھر اللہ اکبر اور زمین سے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، سجدے میں آئے اور سجدے میں بھی اسی طرح کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کم از کم، ورنہ 7 دفعہ 21 دفعہ جتنا اللہ توفیق۔ پھر جب سجدے سے جب اٹھے اللہ اکبر تو پھر سیدھا بیٹھ جائے رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، یہ دعا پڑھ لے اور اپنی ہڈی ہر اپنا جوڑ آرام سے، پھر دوبارہ اللہ اکبر۔ یہ ہے تعدیل ارکان، اس کو کہتے ہیں تعدیل ارکان۔ جی بھولنے سے وضو میں نے 3 دفعہ کلی کے بجائے 4 دفعہ کر لیا، کوئی بات کوئی حرج نہیں، لیکن حکم یہ ہے شریعت کا کہ پانی بلا وجہ بھی ضائع نہ کرو۔ دیکھو نا جی، حضور پاک نے 1400 سال پہلے حکم دیا کہ بھئی اگر تم بہنے والی نہر پر بھی بیٹھ کے وضو کر رہے ہو تو ضائع نہ کرو پانی۔ آج ساری دنیا چیخ رہی ہے کہ پانی ضائع نہ کرو، پانی ضائع نہ کرو، پانی کی حفاظت کرو، پانی کی حفاظت کرو، ورنہ یہ پورا دنیا بنجر ہو کے رہ جائے گی۔ تو 1400 سال پہلے حضور نے حکم ادا، یعنی اپنی طرف سے بلا وجہ مبالغے نہ کرو، بس آپ نے 3 دفعہ کلی کر لی کافی ہے، لیکن کوئی بھول کے 4 دفعہ کر گیا، 5 دفعہ کر گیا، وضو کو تو کچھ نہیں ہوتا۔ نیت جب ہم کریں تو ہاتھ کہاں تک اٹھائیں؟ کانوں کے برابر، لو کے برابر۔ یہ بعض لوگ ہمارے یہ کان یوں پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ بات ہمارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں نا کھڑے رہیں گے، 4 رکعت نماز عشاء وقت 8:30 بجے بروز سوموار، پیچھے اس امام کے اللہ 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 اکبر، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوں اللہ اکبر، یہ بھی بدعت ہے۔ بھئی اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر، لیکن ہاتھ سیدھے ہوں اور وہ بھی قبلے کی طرف ہوں۔ لوگ ایسے کھڑے کھڑے اللہ ایک تماشا ہے، ہر آدمی کر رہا، اسی لیے دشمن ہنستا ہے۔ وہ کہتے ہیں 1400 سال میں مسلمانوں کی تو نماز ایک نہیں ہو سکی، یہ کیا ایک ہو جائیں گے؟ اسی لیے دشمن آج ہمارے اوپر مذاق بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 1400 سال میں مسلمان اپنے نبی کی نماز بھی ایک طرف نہیں پڑھ سکتا، کوئی ہاتھ یوں کر رہا ہے، کوئی یوں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ٹانگیں پھیلا رہا ہے، کوئی میٹ رہا ہے، کوئی فاتحہ پہ لڑ رہا ہے، کوئی رکوع پہ لڑ رہا ہے۔ ان کی تو 1400 سال میں تو اپنی سب سے اہم عبادت جسے کہتے ہیں اس پر بھی یہ اکٹھے نہیں ہیں، تو ہمارے مقابلے پہ یہ کیا اکٹھے ہو جائیں گے؟ حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ نے اسلام میں اتنی وسعت رکھی تھی کہ کوئی عمل بھی ہو جائے تو اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کو ہم نے جھگڑا بنا دیا۔ یعنی جس چیز کو میرے اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنایا تھا ہم نے زحمت بنا دی۔ اور اسی لیے یاد رکھو حکم ہے کہ جب ہاتھ باندھو تو یہ جگہ جو ہے اس ہڈی کے وسط میں آنی چاہیے۔ اب ہاتھ کہاں باندھو؟ سینے پر بھی حدیث موجود ہے، ناف پر بھی موجود ہے، نیچے بھی موجود ہے، اس سے اوپر بھی موجود ہے، کوئی جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو رعایت تھی۔ کیوں کسی آدمی کا ہاتھ اوپر نہیں پہنچتا، کسی کا پہنچتا ہے، کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے، اتنی رعایت دی اسلام نے کہ کسی کی نماز میں خلل ہی نہ آئے، جیسے پڑھ لے اللہ قبول کر۔ لیکن اب ہم نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا ہے، کوئی مرضی آتی ہے تو یہاں باندھ لیتا ہے، کوئی مرضی آتی ہے تو یہاں باندھ لیتا ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے نکلا، کوئی مرضی آتی ہے تو کھیل رہا ہے، کھڑا ہے، باندھتا ہی نہیں، جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو باندھ لیتا ہے، کوئی مرضی آتی ہے تو ہاتھ چھوڑتا ہی نہیں، کوئی مرضی آتی ہے تو ہاتھ باندھتا ہی۔ یہ تو پھر ہر آدمی کا ایک بازیچہ ہے، اطفال ہے، ہم نے دین کو بنا دیا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اور میری برادری کے مولوی ایسے پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان آج تک ایک نہیں کر سکے، کافر بنانے میں تو ایک منٹ نہیں لگاتے نا، آٹومیٹک مشینیں منہ میں لگی ہوئی۔ چونکہ تم نے ساری زندگی کوئی مسلمان بھی کیا، ساری زندگی تم نے کتنے لوگوں کو نمازی بنایا ہے جو نماز پڑھنے آتے ہیں ان کو نفرت دلا کے لڑا کے اتنا اس مقام پہ لے جاتے ہو کہ مسجد آنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نماز میں غلطی ہو گئی، واجب چھوٹ جائے تو سیدھا صاحب کرے، فرض چھوٹ جائے نماز ہی نہیں ہوتی دوبارہ پڑھے۔
اللہ کے بندے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، نماز کی کوئی کتاب لے لو، اردو کی کوئی کتاب، آج ہر زبان میں کتابیں ملتی ہیں، تمہارا جس امام سے مسلک سے تعلق ہے اسی کی لے لو، نماز پڑھا کرو۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ کوئی بندہ آج جو حرم میں آتا ہے نا وہ ہمارے لیے آنکھوں پہ ہے، بس نماز پڑھتا ہے جیسے پڑھتا ہے خدا قبول کرے۔ شکر کرو اللہ کے گھر میں آنے تو لگ گیا، جب پکا نمازی بن جائے گا غلط پڑتا ہے تم ٹھیک کرا لینا اس کو۔ نمازی بننے تو دو، اس غریب کو اندر تو آنے دو۔ دکاندار کے پاس کوئی سودا خریدے نا کتنا خوش ہوتا ہے، کہ سر جناب اور کوئی ضرورت ہو نا آپ ہمیں فون کر دیا کریں، ہم جناب گھر سودا بھیج دیں گے۔ وہ اپنا چیز بیچنے کے لیے اتنا اخلاق کرتا ہے تو محمد کا دین سمجھانے کے لیے لوگوں کو گالیاں دیتے ہو کہ فلاں امام کافر ہے تو فلاں امام ایسا ہے تو فلاں امام ایسا ہے تو فلاں امام کے ماننے والے ایسے ہیں تو فلاں۔ یہ دین ہے محمد مصطفیٰ کا؟ حضور نے فرمایا کافر کو گالی نہ دو، کافر کے خدا کو گالی نہ دو۔ اچھا آدمی تھا، مجھے ایک لڑکا جیسا لگا مان لیا، چھوٹا بھائی بن گیا، دے دیا، خدا سے دعا بھی کرتا ہوں، مجھے تو نہیں پتا تمہیں ایک لڑکا مل گیا، بھائی بنا لیا، دیکھتا ہوں فلاں بھائی بنا لیا، تمہیں مجھے کیوں نہیں بھائی بنایا، اس کو کیوں بنا لیا؟ نہ تو مجھے کیوں نہیں بھائی بناتے؟ اس لیے میری داڑھی ہے، اس لڑکے کی داڑھی نہیں ہے۔ تمہاری نیت خراب ہے حضرت، توبہ کرو۔ تم نے لڑکے کو جو بھائی بنایا وجہ کیا؟ داڑھی والے کو بھی بھائی نہیں بنایا، کسی بزرگ کو بھی بھائی نہیں بنایا۔ لڑکے کا میرا دل کرتا ہے دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں۔ تم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، بچو فتنے سے۔ جیسے غیر عورت پہ نظر ڈالنا حرام ہے، بغیر داڑھی والے لڑکے پہ بھی شہوت کی نظر ڈالنے کا اتنا عذاب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نام کیا تھا؟ عبد الکعبہ، بعد نے عبد الشمس بھی لکھا ہے۔ تم حضرت کا اسلام والا نام یاد رکھو، کفر والے نام سے تمہیں محبت ہے۔ میں نے عمرہ ادا کیا، طواف کے دوران بھول گیا، پتہ ہے کیا بھول گیا؟ طواف کے دوران بھول گیا کیا حکم ہے، کیا بھول گیا مجھے کیا پتا؟ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کسی غیر محرم سے پیسے لے کر حج کرے تو جائز ہے؟ پہلے غیر محرم اس کو ملا کیسے؟ یہ غیر محرم حج کے بہانے تو نہیں پیسے پہنچا رہا تمہاری بیوی کو؟ کوئی پتہ کرو، نہیں حج ہوتا۔ میں سعودیہ میں میرا بال بچہ بھی اور ہے، اس کے عقیقہ بنگلہ دیش میں کروں تو ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، بنگلہ دیش میں کرو زیادہ ثواب ہے، وہاں کوئی غریب کھائے گا تو صحیح، وہ غریب لوگ ہیں، وہاں تکلیف ہے، وہاں دو بکرے ذبح کر کے غریبوں کو کھلاؤ۔ ملائکہ کا ایک قبیلہ ہے جن کو جن کہا جاتا ہے، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال یہ حدیث دیکھ لو جہاں ہو، جب تک حدیث کی کتاب سامنے نہ ہو میں نہیں عرض کر سکتا۔ ایک آدمی نے پہلے بیوی کو ایک طلاق دیا، اب پھر کہا کہ اگر میں تمہارے ساتھ مستری کروں تو تمہارے پاس